کی رنگ نے میں اس دفعہ نا ہم جب حیدرآباد گئے میں کہ تو بندہ واہ چوں نکلتا ہے نا تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹ کی حیدرآباد میں سندھ یہ بالکل یہ تقریباً پنجاب کے بارڈر کے پاس آ جاتا ہے صادق آباد کے قریب گھوٹ کی تو پھر رات ہم گھوٹ کی ٹھہرے تو صبح ہماری پھر جو ہے نا وہ کراچی کے لیے واپسی تھی وہاں ہم نے رات کو حیدرآباد میں ایک پروگرام کر کے پھر ہم نے اسلام آباد آنا تھا تو وہ جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹ کی کوئی ادھر راستے میں کوئی چائے کی دکان ہے جہاں گڑ کی چائے ملتی ہے تو سارے جو گھوٹکی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لگے حضرت جی چاہ نہیں نہ پیتی تو پھر گھوٹکی آندہ کو مزہ نہیں آنا تھا میں کہا چلو چاہ پی لینے تو ہم اڈے پہ تقریباً کوئی 10-12 بندے بیٹھ گئے تو وہاں نہ ایک حضرت جی بندہ بیٹھا ہوا تھا شکستہ حال داڑھی بکھری ہوئی وہ بالکل سائڈ پہ بیٹھا تھا وہ بھی آ کے نا مجھے کہتا ہے کچھ دیو میں نے اللہ دینا تھے تو میری جیب میں 100 کے نئے نوٹ تھے تو میں نے نا وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا نا سامنے اب دیکھو جس کی ہوا نکلتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں بس آج کل نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے انسان ہے نا خواہشیں ہیں کیا کریں بھائی بڑی کوشش کرتے ہیں نکلیں لیکن پھر کہیں نہ کہیں ٹانگ پھنس جاتی ہے وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے لیکن ابھی تک زبان پہ نہیں لایا میں اس کو کبھی بھی اللہ مجھے معاف فرمائے بس دل میں ہے نا ایک بات وہ اللہ کی کرنی گھوٹکی ہم نے جہاں ناشتہ کیا نا تو وہ جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے نا جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی اس لیے پھر اس خواہش نے اور زور پکڑ لیا اب سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر نا اسی خواہش سے لڑ رہا تھا تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا نا جس احمد سا وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو تو مجھے کہتا ہے سائیں جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا ہاں یہ جو ہوا نکل دی ہے نا پھر بڑے رنگ پڑے جاندے نے کیونکہ چیز تو ایک ہی رہنی ہے نا یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا پہلے میں تھا ہری نہیں پہلے میں تھا ہری نہیں اب ہری ہے میں نہیں ایک ہی رہنا ہے یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا دو نہیں رہ سکتے رہنا ایک نہیں ہے اور وہ تھا جو میں سے نکل چکا تھا پھر اس میں رنگ بھرے گئے میرے کان کھڑے ہو گئے یہ کیا کہہ رہے اور کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے میں نا اگو تھوڑا جیسے پھر مجھے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے سائیں غصہ بڑا کرتے ہو غصہ نہ کیا کرو میں کمال سے وہ سارا اڈا جمع ہو گیا وہ کہنے لگے جی ہمیں کو 15-20 سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھ کے آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے یہ سارا دن یہاں خاموش بیٹھا آپ پہلے بندے ہیں تو جس سے اس نے بات کی میں دیکھ کے حیران رہ گئے حضرت جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائیں لوگ سمجھتے ہیں اس میں کتنے رنگ ہیں حضرت اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی حضرت اس میں ہوا نہیں تھی اس ہوا سے بچو حضرت یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی ہے وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزیدار بات کی وہ کہتا ہے سائیں میرے لیے بھی دعا کرو میں کادی دعا سائیں کادی دعا کرے تیرے لیے کہنا میں نے لال شہباز کلندر جانا ہے تو میں نے کہا گاڑی کھڑی ہے چلو میرے ساتھ میری گاڑی کہتا ہے نہیں لال شہباز کے پاس جانا ہے جانا بھی میں نے لال گاڑی میں ہے تو وہ ایک بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا ہے جی میرے کو لال گڈی ہے میں چپ کر تینوں نہیں پتا وہ لال گڈی کیڑی کہن ڈیا وہ کیڑی لال گڈی کہن ڈیا اور اس کا نام تھا شیر محمد اس کا نام تھا شیر محمد اور فقیر شیر محمد حضرت جی میں نے مجھے کہتا ہے اپنا جو ہے نا نمبر دو مجھے تو میں ذرا گریز کرتا ہوں پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے لیے تو میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بردر ان لا تھے ارسلان بھائی میں نے ان کو کہا دو نمبر اس کو دیتے ہوئے نا میں دل میں خیال کر رہا تھا میں نمبر تے میں تینوں دے چھڑیا میں کہڑا تیرا فون چکنا ہے وہ پھر آگے سے مجھے پتا کیا کہتا ہے سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے میں
یہ کو بچ کے ہی رہو، ایک وکری شاید ہے. انہوں کہنا سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں، لوگ نہیں لگاتے. کی رنگ نے. میں اس دفعہ نا ہم جب حیدرآباد گئے، میں کہ تو بندہ واہ چوں نکلتا ہے نا، تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹ کی حیدرآباد میں، سندھ. یہ بالکل یہ تقریباً پنجاب کے بارڈر کے پاس آ جاتا ہے، صادق آباد کے قریب گھوٹ کی. تو پھر رات ہم گھوٹ کی ٹھہرے، تو صبح ہماری پھر جو ہے نا وہ کراچی کے لیے واپسی تھی. وہاں ہم نے رات کو حیدرآباد میں ایک پروگرام کر کے پھر ہم نے اسلام آباد آنا تھا. تو وہ جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹ کی کوئی ادھر راستے میں کوئی چائے کی دکان ہے جہاں گڑ کی چائے ملتی ہے. تو سارے جو گھوٹکی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لگے حضرت جی چاہ نہیں نہ پیتی تو پھر گھوٹکی آندہ کو مزہ نہیں آنا تھا. میں کہا چلو چاہ پی لینے. تو ہم اڈے پہ تقریباً کوئی 10-12 بندے بیٹھ گئے. تو وہاں نا ایک حضرت جی بندہ بیٹھا ہوا تھا، شکستہ حال، داڑھی بکھری ہوئی، وہ بالکل سائڈ پہ بیٹھا تھا. وہ بھی آ کے نا مجھے کہتا ہے کچھ دیو میں نے اللہ دینا تھے. تو میری جیب میں 100 کے نئے نوٹ تھے. تو میں نے نا وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا. تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا نا سامنے. اب دیکھو جس کی ہوا نکلتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں. بس آج کل نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے. انسان ہے نا، خواہشیں ہیں، کیا کریں بھائی، بڑی کوشش کرتے ہیں نکلیں لیکن پھر کہیں نہ کہیں ٹانگ پھنس جاتی ہے. وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک زبان پہ نہیں لایا میں اس کو کبھی بھی. اللہ مجھے معاف فرمائے. بس دل میں ہے نا ایک بات، وہ اللہ کی کرنی. گھوٹکی ہم نے جہاں ناشتہ کیا نا، تو وہ جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے نا، جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی، اس لیے پھر اس خواہش نے اور زور پکڑ لیا. اب سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر نا اسی خواہش سے لڑ رہا تھا. تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا نا جس احمد سا، وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے، وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو. تو مجھے کہتا ہے سائیں جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا. ہاں یہ جو ہوا نکل دی ہے نا پھر بڑے رنگ پڑے جاندے نے. کیونکہ چیز تو ایک ہی رہنی ہے نا، یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا. دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں، یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا. پہلے میں تھا ہری نہیں، پہلے میں تھا ہری نہیں، اب ہری ہے میں نہیں. ایک ہی رہنا ہے، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا. دو نہیں رہ سکتے، رہنا ایک نہیں ہے. اور وہ تھا جو میں سے نکل چکا تھا. پھر اس میں رنگ بھرے گئے، میرے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے. اور کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے، میں نا اگو تھوڑا جہا سیا. پھر مجھے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے سائیں غصہ بڑا کرتے ہو، غصہ نہ کیا کرو. میں کمال سے وہ سارا اڈا جمع ہو گیا. وہ کہنے لگے جی ہمیں کو 15-20 سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھ کے، آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے. یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے، یہ سارا دن یہاں خاموش بیٹھا. آپ پہلے بندے ہیں تو جس سے اس نے بات کی. میں دیکھ کے حیران رہ گیا حضرت. جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائیں لوگ سمجھتے ہیں، اس میں کتنے رنگ ہیں حضرت. اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی حضرت، اس میں ہوا نہیں تھی. اس ہوا سے بچو حضرت، یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی ہے. وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزیدار بات کی. وہ کہتا ہے سائیں میرے لیے بھی دعا کرو. میں کادی دعا سائیں کادی دعا کرے تیرے لیے. کہنا میں نے لال شہباز کلندر جانا ہے. تو میں نے کہا گاڑی کھڑی ہے، چلو میرے ساتھ میری گاڑی. کہتا نہیں، لال شہباز کے پاس جانا ہے، جانا بھی میں نے لال گاڑی میں ہے. تو وہ ایک بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا جی میرے کو لال گڈی ہے. میں چپ کر، تینوں نہیں پتا وہ لال گڈی کیڑی کہن ڈیا تھا، وہ کیڑی لال گڈی کہن ڈیا تھا. اور اس کا نام تھا شیر محمد. اس کا نام تھا شیر محمد، فقیر شیر محمد. میں نے، مجھے کہتا ہے اپنا جو ہے نا نمبر دو مجھے.
تو میں ذرا گریز کرتا ہوں، پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے لیے. تو میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بردر ان لا تھے ارسلان بھائی، میں نے ان کو کہا دو نمبر اس کو. نمبر اس کو دیتے ہوئے نا میں دل میں خیال کر رہا تھا، میں نمبر تے میں تینوں دے چھڑیا، میں کہڑا تیرا فون چکنا ہے. وہ پھر آگے سے مجھے پتا کیا کہتا ہے، سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے. میں بچ کے ہی رہو، ایک وکری شاید ان کا